جیسا کہ آپ سب دوست احباب جانتے ہیں کہ یہ ماہ سفر المظفر ہے۔ بہت سارے اولیاء اکرام کے اعراس عرس اس مہینے میں ہیں، ان کا ذکر خیر انشاءاللہ ہوتا رہے گا، بالخصوص بر صغیر میں۔ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں مشہور ہو گیا ہے کہ سفر کے مہینے میں بلائیں اترتی ہیں۔ پتہ نہیں جو چیز جس کا کوئی ثبوت نہیں ہوتا وہ کیسے پھیلتی ہے معاشرے میں۔ علماء صحیح حدیثیں بیان کرتے ہیں، قرآن بیان کرتے ہیں، لوگ توجہ نہیں دیتے، اور بے پر کی ایسے اڑتی ہے کہ دلوں میں گھر کر جاتی ہے۔ آج بھی بظاہر ایک علم کا دور شروع ہو گیا ہے، ہر ایک آدمی کی جیب میں پورے حدیث کی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، تفسیریں پڑھی ہوئی ہیں، فقہ کی کتابیں ہیں، علماء کی تقاریر ہیں، لیکن عمل جو ہے وہ ایسی چیزوں پہ ہو رہا ہے جن کا کوئی ثبوت نہیں۔ معاشرے میں ایسی وہ جڑ پکڑ چکی ہیں، ان میں ایک یہ ہے کہ سفر کے مہینے میں بلائیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ بلاؤں کا مہینہ، چونکہ جہالت کے دور میں بھی یہ تھا، اس لیے ان میں ایک کام تھا نسائی۔ وہ کیا کرتے تھے کہ سفر آ رہا تو سفر میں بلائیں اتریں گی، تو کیا کرتے تھے کہ محرم کو دو مہینے کا کر دیتے تھے، 30 کے بعد 31 32 60 دن کا محرم۔ وہ کہتے تھے سفر آیا ہی نہیں، سفر آئے گا تو مصیبتیں آئیں گی۔ جیسے کہتے نا کبوتر اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے کہ اب بلی نہیں ہے، ہم بھی ایسی چیزوں میں خود ایک بنا لیتے ہیں، اس میں ایسا کر لیں گے تو شریعت کا سوال نہیں ہوگا، اپنی طرف سے ہم کو چیزیں اخذ کر لیتے ہیں۔ یا ایسا کرتے کہ محرم کو تو 29 30 کا ہی رکھتے، ربیع الاول کو کھینچ لاتے کہ ربیع الاول شروع ہو گیا، سفر آیا ہی نہیں ہے۔ ان کے نزدیک یہ تھا کہ سفر آئے گا تو مصیبتیں آئیں گی، سفر داخل ہی نہیں ہوا اس لیے ہم مصیبتوں سے بچ گئے۔ تو اسلام نے اس کا انکار کیا، فرمایا لا سفر فی الاسلام، اسلام میں ایسا سفر نہیں ہے کہ جس میں بیماریاں اتریں، جس میں مصیبتیں اتریں، جس میں نحوست ہو۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر نحوست ہوتی تو گھر میں ہوتی، عورت میں ہوتی، گھوڑے میں ہوتی۔ اب گھوڑا وہاں اس وقت ہر آدمی کے پاس تھا، مجاہد تھے نا، جہاد کا دور تھا، گھوڑا ہر گھر میں، اور عورت کے بغیر تو گھر ہوتا ہی نہیں ہے، بیوی ہو، ماں ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، عورت کے بغیر کوئی گھر نہیں ہے۔ اس وقت گھوڑے کے بغیر بھی کوئی گھر نہیں ہوتا تھا، اور گھر تو گھر ہے، گھر میں تو رہنا ہے۔ اگر نحوست ہوتی تو ان میں ہوتی، جب ان میں نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی چیز کسی مہینے کسی دن میں نحوست نہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ کچھ دن کچھ دنوں سے، کچھ مہینے کچھ مہینوں سے، کچھ سال کچھ سالوں سے بہتر ہیں، ہفتے میں جمعے کا دن بہتر ہے، یہ ہے، کچھ دن بہتر ہیں، شہروں میں شہر بہتر، زمانوں میں زمانے بہتر، سالوں میں سال بہتر، ساری دنیا کے سالوں میں وہ سال بہتر جس سال میں مصطفیٰ تشریف لائے۔ سنۃ الفرح والاتحاد اس کا نام پڑ گیا، چونکہ قید پڑا ہوا تھا۔ جب آقا کریم تشریف لائے تو ہر طرف ہریالی پھیل گئی، تو اس کا سال کا نام پڑ گیا سنۃ الفرح والاتحاد، فرحت کا سال، خوشی کا سال، کشادگی کا سال، ہریالی کا سال۔ ایسے ہی سال میں حج کا دن ہے، دنوں سے افضل ہے، تو سال میں مہینوں میں رمضان افضل ہے۔ تو یہ ہے کچھ دنوں سے کچھ دن افضل، کچھ بندوں سے کچھ بندے افضل، کچھ زمانوں سے زمانے افضل۔ والعصر ان الانسان لفی، محبوب مجھے تیرے زمانے کی قسم،
انسان سارے میں ہے، تو محبوب کا زمانہ سارے زمانوں سے بہتر۔ لیکن یہ کہنا کہ اس دن نحوست ہے، یہ نہیں ہے۔ نحوستیں ہم کھینچ کے گھروں میں لاتے ہیں۔ اب دیکھیے جو کچھ ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے، سب شامل ہے، میں بھی شامل ہوں۔ میں پچھلے جمعے بھی عرض کر رہا تھا، جو ہمارے گھروں کا ماحول ہے، ایسے گھر میں مصطفیٰ آئیں گے، گانے بج رہے ہیں، ٹی وی چل رہا ہے، بے پردگی ہے، بے حیائی ہے، الا ماشاء اللہ۔ آج کل ہے بھی، اب بلکہ لوگ جان بوجھ کہتے کون اپنے ماں باپ کے سامنے، بہن بھائیوں کے سامنے کون پردہ کرے گا؟ ارے حیا ہے۔ آپ نے دیکھا کبھی؟ ہم نے دیکھتے تھے اذان شروع ہوئی، بچیاں سر پہ دوپٹے لے لیتی تھی، عورتیں سر پہ کام کر رہی تھی تو سر پہ دوپٹے لے لیتی۔ کبھی اب بھی دیکھا کوئی ایسا معاملہ؟ نہیں، پتہ ہی نہیں اذان ہو رہی، پتہ نہیں قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ آہستہ آہستہ یہ چیزیں نکلتی گئیں۔ مجھے یاد ہے ہم بیٹھے ہوئے تھے ہمارے وہاں جہاں میں پڑھا پیر و مرشد کی مسجد میں، تو ان کا ایک مرید ملنے کے لیے آ گیا، داڑھی چھوٹی چھوٹی تھی۔ تو حضرت صاحب سے کہنے لگا حضور گھر سے بے برکتی نہیں جاتی، دعا کر دیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نماز پڑھتا ہے؟ نہیں حضرت، بس کبھی پڑھ لیتا ہوں کبھی۔ آپ کو غصہ آ گیا، کہنے لگے کہاں نحوست تو خود ہے گھر میں، تو خود نحوست ہے، گھر سے نکل، تو نحوستیں نکل جائیں گی۔ تیری داڑھی نہیں ہے، تیری نماز نہیں ہے، تو گھر والے کب پڑھ رہے ہوں گے؟ کوئی نحوست نہیں، تو نحوست ہے۔ جس گھر میں فجر کو اٹھے ہی نہ، کو نماز پڑھے ہی نہ، تو اس میں برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ تو نحوستیں، جیسا کئی بار میں نے عرض کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثلا بازار مقبوض ترین جگہ، مسجد بہترین جگہ۔ مسجدوں میں ہم کتنی دیر رہتے ہیں 24 گھنٹوں میں، اور بازار میں کتنی دیر رہتے ہیں؟ دل لگتا ہے بازار میں، مسجدوں میں دل نہیں لگتا۔ جتنی جلد بار بار گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں، آج لیٹ ہو گیا، آج یہ ہو گیا، مسجد میں اتنی دیر ہو گئی۔ اور گھر والے بھی جائیں تو تیرا مسجد میں ہی تو اتنا ٹائم لگا آیا، بازار میں سارا دن۔ پھر یہ لیٹرینیں، جب بھی جاتے ہیں دعا مانگ کے جاتے ہیں نا، من الخبث والخبائث، شیاطین ہے۔ اب کیا ہوا کہ ان کو ہم کھینچ کے گھر میں لے آئے۔ شہروں میں چھتوں کے اوپر ہوتے تھے، دیہاتوں میں باہر جاتے تھے۔ اب اٹیچ بات ہے، شیاطین ہیں۔ اب وہاں دعائیں تو ہے نہیں ہے گھر میں، قرآن تو پڑھا نہیں جاتا، ان کو کھینچ کے ہم گھر میں لے آئے شیاطین کو۔ برکتیں ہم نے خود نکالی وہاں سے۔ اب جی کام نہیں چل رہا، اب جی گھر سے بیماری نہیں جا رہی۔ ارے بیماری تو رہے گی جب تک کہ وہاں قرآن نہیں پڑھا جا رہا۔ مختلف صحابہ اکرام سے حدیث، اور مختلف کتابوں میں، بخاری مسلم سب میں تقریباً ہے، مختلف راویوں کے، پورے صحابہ کے، جو کسی میں ایک لفظ، کسی میں دوسرا، کسی میں، اس کو ملائیں تو تقریباً ایسے بنتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد، لا ادوا ولا طیر ولا حام ولا نوع فی الاسلام، اسلام میں کوئی متعدی مرض نہیں، لا ادوا۔ آگے لفظ ہے فر من المجذوم کما تفر من الاسد، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجذوم، جزم والے، کوڑ والے سے یوں بھاگ جیسے تو شیر سے بھاگتا ہے۔ اب علماء کا اس میں اختلاف ہو گیا، متعدی مرض ہے کہ نہیں ہے۔ جیسے ابھی اب یہ چل رہا ہے ساری دنیا میں کرونا، یہ جی اڑ کے لگ جاتا ہے۔ ہم جب دیکھتے ہیں تو بہت ساری بیماریاں ایسی ہماری زندگی میں گزرتی ہیں، خارش ہے، کھانسی ہے، زکام ہے، اور چیزیں بھی ہیں جو ہم سمجھتے ہیں، اور 7 چیزوں کو یعنی علماء طب نے گنایا بھی کہ یہ متعدی مرض میں سے ہیں۔ لیکن جب دوسری حدیث پڑھتے ہیں تو واضح طور پہ لا ادوا فی الاسلام، اسلام میں کوئی بیماری ادوا نہیں ہے۔ لیکن ہم دیکھ کیا رہے ہیں کہ ایک کو دوسرے سے لگ رہی ہے۔ اب 2 قسم کے انسان بن گئے۔ ایک کہنے لگے کہ بیماری لگتی ہے
اور دوسرے کہنے لگے کہ نہیں لگتی. اگر نہیں لگتی تو نبی کریم نے یہ کیوں فرمایا کہ تو کوڑ والے سے یوں بھاگ جیسے شیر سے بھاگتا ہے, اور فرمایا کہ نظر بھر کے کوڑ والے کو نہ دیکھو, لا تدیم نظر, یعنی بالکل آنکھیں بھر کے یا زیادہ دیر کوڑ والے کو نہ دیکھو. یا بعض روایتوں میں ہے کہ کوڑ والا آیا, کوئی مختلف لوگ آئے, اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حبیب نے سب سے بیعت لی اور اس کو کہا کہ تیری بیعت ہو گئی, تو چلا جا. اب وہ جو کہتے ہیں نا اڑ کے لگتی ہے, وہ یہ حدیثیں پیش کرتے ہیں. ایک عورت مائی طواف کر رہی تھی, سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا, تو گھر کیوں نہیں بیٹھتی, کیوں لوگوں کو تکلیف دے رہی ہے, گھر جا کے بیٹھ. گھر بیٹھ گئی. جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو گھر سے پھر بھی نہیں نکلی. کسی نے کہا تو گھر سے نکلتی, کہا مجھے عمر فاروق نے کہا تھا, وہ تو فوت ہو گئے. میں جس کا زندگی میں حیا کرتی ہوں مرنے کے بعد بھی حیا کرتی ہوں. سبحان اللہ, کیسے لوگ. تو وہ لوگ جو کہتے ہیں اڑ کے لگتی ہے, متعدی مرض ہے, وہ ان حدیثوں کو پیش کرتے ہیں. ایک حدیثی میں ہے کہ کوڑ والے سے بات بھی کرو تو 6 فٹ دور سے بات کرو, جیسے آج کل یہ پیش کیا جا رہا ہے. یہ بھی ایک حدیثی ہے. ایک صحابی ہیں, بدری صحابی ہیں, ان کو کوڑ کی بیماری ہو گئی. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا, اگر تو بدری نہ ہوتا تو میں تیرے ساتھ کھانا نہ کھاتا اور 6 فٹ دور سے تجھ سے بات کرتا. یہ وہ دلائل ہیں جس سے لوگ کہتے ہیں کہ متعدی مرض ہے, لگتا ہے. جو کہتے ہیں نہیں, لا عدوہ, کوئی متعدی مرض نہیں, تو پھر یہ ان لوگوں سے دوری کیوں؟ تو اس میں ایسے لوگوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو کوڑ والے سے یوں بھاگ جیسے شیر سے ڈر کے بھاگتا ہے. یعنی اسباب پیدا ہوتے ہیں. عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ کوئی ایک بیماری دوسرے کو نہیں لگتی. ایک صحابی نے عرض کی, یا رسول اللہ میرے اونٹ کو خارش پڑ گئی ہے, میں اس کو دوسروں سے جدا کر دوں, کہیں دوسروں کو نہ لگ جائے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد, پہلے کو کہاں سے لگی, یہ بھی کسی خارش والے کے پاس تھا, بیٹھا تھا؟ کہا نہیں, جس کو پہلے سے لگی اسی کو دوسرے سے لگے گی. یعنی پہلے کو اللہ کی طرف سے آئی تو دوسرے کو بھی اللہ کی طرف سے ہی آئی. اب دونوں چیزیں جب اکٹھی کریں تو عقیدہ کیا بننا چاہیے کہ اسباب تو پیدا ہوتے ہیں, ان سے پرہیز تو چاہیے, لیکن عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ سوائے اللہ کے کرنے کے کچھ نہیں ہوتا. اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. لیکن اسباب سے میں بھوک لگی تو بھوک تو اللہ مٹائے گا, لیکن سبب کیا بنتا ہے؟ کھانا. کھانا بھوک کے مٹانے کا سبب بنتا ہے. بھوک کس نے مٹائی؟ یہاں سے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں اگر اس پہ غور و فکر کیا جائے. یہ جو آج عقیدے میں اختلاف ہو گئے, نبی دیتا ہے کہ نہیں دیتا, نبی سے مانگنا چاہیے کہ نہیں مانگنا, یہ شرک ہے یا کفر ہے یا کیا ہے, یہ ساری چیزیں اگر ان چیزوں کو سمجھ جائے آدمی تو ختم ہو جاتی ہیں کہ حقیقی کارساز اللہ ہے. لیکن اسباب کی وجہ سے کوئی چیز جس سے پہنچے آدمی اس کی طرف نسبت کرے تو شرک کفر نہیں ہے. ہمارے علماء نے ایک مثال دی, کئی بار میں آپ لوگوں کو عرض کر چکا ہوں کہ ایک ہی لفظ, آج کل کہتے ہیں وہ بتوں سے مانگے تو تم کہتے ہو مشرک ولیوں سے مانگو تو توحید, یہ کیا, وہ بھی غیر اللہ یہ بھی غیر اللہ. وہ کھڑی مورتی کو پوجتے ہیں, تم لیٹی ہوئی مورتی کو پوجتے ہو معاذ اللہ, وہ بھی شرک یہ بھی شرک. اس میں لاکھوں کروڑوں میلوں کا فرق ہے مومن اور کافر کے ایک ہی لفظ میں. علماء اصول نے ایک مثال دی, انبت الربیع البقلہ. مومن کہے کہ موسم اچھا ہو گیا تو فصلیں اچھی ہو گئیں, یہ شرک نہیں ہے.
حالانکہ اللہ کا نام اسے نہیں لیا، اس نے موسم کا ہی لیا۔ یہی بات کافر کہے کہ موسم اچھا ہو گیا تو فصلیں اچھی، یہ شرک ہے، یہ کفر ہے۔ کیسے؟ کہ اس نے موسم کو کارساز سمجھا ہے۔ مومن نے بھی اللہ کا نام نہیں لیا، لیکن اس کے ذہن میں ہے کہ موسم کو بنانے والا اللہ ہے۔ بارش ہوئی تو فصلیں اچھی ہو گئی۔ اب کافر نے اس لفظ سے سمجھا کہ بارش اصل مسبب ہے، لیکن مومن نے کہا کہ نہیں، مسبب اللہ ہے، بارش سبب بنی ہے۔ کوئی کہتا ہے نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے، دوسرا کہتا ہے زلزلہ آیا بہت نقصان ہو گیا، اس نے اللہ کا نام نہیں لیا، کیا شرک ہو گیا؟ نہیں، کیونکہ زلزلہ نقصان کا سبب بنا ہے۔ مسبب کون ہے؟ اللہ۔ تو اگر ان چیزوں کو سمجھا جائے تو مسئلے حل ہو جاتے ہیں کہ کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، یہ ایک بیماری دوسرے کو لگنے کا سبب بن سکتی ہے۔ عقیدہ پکا ہو جائے تو کبھی کوئی چیز تکلیف نہیں دیتی۔ ان الناس قد جمعوا لکم فاخشوہم فزادہم ایمانا، لوگوں نے مومنوں کو کہا ساری دنیا تمہارے خلاف اکٹھی ہو گئی ہے، ڈرو ان سے۔ فرمایا رب کریم نے فزادہم ایمان، ان کا ایمان تو زیادہ ہو گیا، اور کیا کہا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہی ہمارے لیے کافی ہے، وہی بہترین کارساز ہے۔ اگر عقیدہ پکا ہو جائے جیسے امام اہل سنت کا تھا، آپ کے دور میں تعاون پڑا تھا نا، کہتے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں ایک ایک دن میں لوگ مرتے تھے، گھروں کے گھر خالی ہو گئے، قبریں نہیں کھودی جا سکتی تھی، اتنے لوگ مرتے تھے۔ اگلے 10 کو دفنا کے نہیں آئے، گھر آتے آتے 20 اور مر چکے ہوتے تھے، قبریں بننا بند ہو گئی تھی۔ امام اہل سنت امام احمد رضا بیمار ہو گئے، آواز بند ہو گئی، کھانا پینا ختم، حکماء آئے، حکیم آئے، ڈاکٹر آئے، انہوں نے کہا یہ طاعون ہے، ان کو طاعون لگ گیا ہے۔ آپ فرمائے نہیں، طاعون نہیں ہو سکتا، مجھے طاعون نہیں ہو سکتا، سب ڈاکٹر کہیں طاعون۔ انہوں نے کہا نہیں، کیونکہ میں نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث سنی ہوئی ہے، پڑھی ہوئی ہے کہ جس بیماری والے بیمار کو دیکھ کے تم یہ دعا پڑھ لو گے، الحمدللہ الذی عافانی من ابتلاک وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، جو جس بیماری والے بیمار کو دیکھ کے یہ دعا پڑھ لے گا، میرے آقا نے کہا اس کو وہ بیماری نہیں لگے گی۔ کہا میں نے یہ پڑھی ہوئی ہے، ساری دنیا کہے کہ یہ طاعون ہے، مجھے طاعون نہیں ہو سکتا۔ اگر اتنا عقیدہ پکا ہو جائے تو تمہیں دنیا کی کوئی چیز جو ہے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہمارا اللہ پہ یقین نہیں رہا، ہمارا جو ہے وہ یعنی مصطفیٰ کریم پہ یقین نہیں رہا۔ لوگ کہتے ہیں نا بھائی سورج طلوع ہو گیا، دن آ گیا، بھائی کیا دلیل ہے؟ سورج تو نظر نہیں آ رہا۔ بھائی یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سورج چڑھ گیا، نظر آئے نہ آئے۔ یا بعض لوگ کہتے ہیں کہ سورج کا آنا ہی اس کی دلیل ہے، اس کے لیے کسی اور چیز کی دلیل نہیں، سامنے نظر آ رہا ہے۔ اگر کسی کا اتنا عقیدہ پکا ہو جائے مصطفیٰ کریم پر تو یقین جانیے دنیا کی کوئی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہم حدیثیں پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ مثلا کئی بار میں نے عرض کیا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں افضل کون ہے؟ جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے۔ افضل کون ہے؟ جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پڑھاتا ہے، وہ افضل ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین افضل ترین امت ہو
تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا، تامرون الناس، تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ رب نے کہا تم افضل ترین امت ہو، ہم کہتے ہیں ہم افضل ترین امت ہیں، سب مسلمان کیسا بھی ہو۔ مصطفیٰ نے کہا تم میں افضل وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے۔ کوئی ہم میں سے کتنے مانتے ہیں کہ افضل کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، جوتا ٹوٹا ہوا ہو؟ وہ افضل ہے وقت کے حاکم سے، وہ افضل ہے وقت کے گورنر سے، وہ افضل ہے ڈی سی سے، وہ افضل ہے ایم پی ایم این اے سے۔ کس نے کہا؟ یہ آمنہ کے لال نے کہا، لیکن کیا اس پہ عمل ہے؟ ہمیں یقین نہیں رہا۔ ہم کہتے ہیں ہم اپنے معاشرے میں سے اپنے بیٹے کو افضل ترین بنائیں گے۔ کیا کرو گے؟ پی ایچ ڈی کرائیں گے، اس کو جناب بہت بڑا انجینئر بنائیں گے، ڈاکٹر بنائیں گے، یہ بنائیں، یہ پورے گاؤں میں افضل ترین ہو جائے گا۔ کریم آقا نے کہا یہ افضل نہیں ہے، افضل وہ ہے جو قرآن خود پڑھتا ہے، لوگوں کو پڑھاتا ہے۔ تو ہمیں یقین نہیں رہا۔ لا عدوہ فی الاسلام 100% صحیح ہے۔ ہاں اسباب پیدا ہو جائیں تو ان کا جو ہے ان پہ عمل کرنا ناجائز بھی نہیں ہے۔ بھائی سردی آتی ہے تو آنے سے پہلے ہم گرم کپڑے سلانے شروع کر دیتے ہیں۔ اب یہ تو نہیں کہ اللہ ہی سردی سے بچائے گا، کپڑوں کی کیا ضرورت ہے؟ یا گرمی ہے تو اے سی چلا دو بھائی، کوئی کہے نہیں تم مشرک ہو گئے ہو، تم نے اے سی کیوں چلا، اللہ ٹھنڈی کرے گا؟ یہ نہیں، یہ اسباب ہیں۔ مومن ان کو اسباب سمجھتا ہے۔ کچھ اتنے سخت ہو گئے کہ اسباب پہ بھی پابندی لگا دی، کچھ ایسے ہو گیا کہ انہوں نے اسباب کا انکار کر دیا، مسبب کا انکار کر دیا، بتوں کو پوجنا شروع کر دیا، انسانوں کو پوجنا شروع کر دیا، اور کچھ ایسے پکے ہو گئے کہ انہوں نے وسیلہ ہی نکال دیا، وسیلہ پیش کرو گے تو شرک ہو جائے گا۔ ارے یار یہ اسباب ہیں، یہ یا رسول اللہ کہنا یہ سبب ہے، مصطفیٰ اللہ کی رحمتوں کا سبب ہے، لیکن نسبت بھی تم نے اللہ کی طرف نہیں کی، نسبت تم نے سبب کی طرف کر دی۔ تو اس لیے کہ نسبت کرنا، جس سے چیز ملے جو سبب بنے اس کی طرف نسبت کرنا، یہ شرک کفر نہیں ہے۔ کیسے؟ اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں تو حضرت سیدنا جبرائیل امین کا ہمیں قول ملتا ہے، جب حضرت مریم کے پاس آئے کیا کہا؟ انی رسول ربک لا احب غلام لا احب اللہ کے غلام زکیہ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں تجھے ایک صاف ستھرا بیٹا دینے آیا۔ بیٹا کون دیتا ہے؟ اللہ، یوں تو کہہ رہا میں دیتا ہوں۔ تو جبرائیل دیتے ہیں بیٹا؟ نہیں، اللہ دیتا ہے، لیکن سبب کون بنے؟ جبرائیل۔ انہوں نے اپنی طرف منسوب کر دیا۔ سبب جو ہے اس کی طرف اگر کسی چیز کو سبب سمجھتے ہوئے منسوب کیا جائے تو یہ شرک نہیں ہے۔ چلو یہ تو پھر مخلوق ہیں، اللہ نے خود کہا یتوفاہم الملائکہ ظالمی انفسہم، ان کو فرشتے موت دیتے ہیں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ ان کو فرشتے، تو کون موت یحیی و یمیت کون ہے؟ اللہ۔ لیکن ہم کہتا فرشتے دیتے ہیں موت، یتوفاہم الملائکہ، ان کو فرشتے موت دیتے ہیں، لیکن ملک الموت کی ڈیوٹی لگی نا، ملک الموت اور ان کے ساتھیوں کی ڈیوٹی لگی۔ اب وہ روح قبض کرتے ہیں تو رب نے خود ملک الموت کی طرف یہ نسبت کرتی، وہ وفات دے رہے ہیں، وفات اللہ دیتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد اللہ یؤتی وانما انا قاسم، ساری کائنات کی نعمتیں اللہ دے رہا ہے اور میں تقسیم کر رہا ہوں۔ اب تقسیم جو کر رہا ہے اس کی طرف نسبت کی تو شرک نہیں ہوا۔ ڈاکٹر سے آپ دعا لینے جاتے ہیں، دوائی لیتے ہیں، دوائی کھاتے ہیں، آرام آ جاتا ہے، تو آرام تو دیا اللہ نے، سبب کون بنا؟ ڈاکٹر، دوائی۔ تو کوئی کہے میں نے یہ گولی کھائی مجھے آرام آ گیا، شرک ہو جائے گا؟ میں نے اس چیز کا ٹیکہ لگوایا مجھے آرام آ گیا، شرک ہو جائے گا؟ نہیں، کیوں نہیں ہوگا؟ کہ اس کو پتہ ہے اس میں شفا اللہ نے پیدا کی ہے۔ اب رب کریم نے خود کہا کہ شہد میں شفا ہے، کسی نے شہد کھایا، کہا مجھے بیماری سے شفا مل گئی، کیا شرک ہو گیا؟ اس شہد سبب بنا ہے۔
اس لیے یہ بیماری ایک سے دوسرے کے پاس اڑ کے نہیں لگتی، اسباب پیدا ہوتے ہیں، لیکن جن کے عقیدے کچے ہیں نا وہ اس کے پاس نہ بیٹھیں، لگے گی اللہ کی طرف سے کہا گیا، اس کی طرف سے لگے گی، مولوی حدیث سنائے گا، وہ کہے گا نہیں یہ تو حدیث غلط ہے، بیماری تو لگ رہی ہے، میں روز دیکھ رہا ہوں، تو کیا کرے گا؟ اسلام کا انکار کر دے گا، حدیث کا انکار کر دے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ مصطفیٰ نے بچانے کے لیے اس کو کہا تو بھاگ جا، تیرا عقیدہ کچا ہے تو نہ پاس بیٹھنا، ورنہ وہی فاروق اعظم جنہوں نے عورت کو گھر میں بٹھایا تھا، وہی فاروق اعظم ایک کوڑ والے کا ہاتھ پکڑ کے پیالے میں ڈال رہے ہیں، وہی محبوب جنہوں نے کہا تھا فر من المجذوم کما تفر من الاسد، وہ کوڑ والے کا ہاتھ پکڑ کے پیالے میں ڈال رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کل اس سے کھا اللہ پہ توکل کرتے ہوئے، کل بسم اللہ و توکل علی اللہ، کھا اس سے بسم اللہ پڑھ کر اللہ کے اوپر توکل کرتے ہوئے، اور جہاں سے وہ کوڑ والا کھا رہا ہے وہیں سے مصطفیٰ کھا رہے ہیں، وہیں سے فاروق اعظم کھا رہے ہیں۔ تو اگر عقیدہ ہو گیا پکا تو کچھ نہیں ہوگا، اگر عقیدے آج جیسے ہیں تو پھر کسی کے پاس نہ بیٹھنا، پھر اس سے دور بھاگنا، کیونکہ ایسا نہ ہو۔ پھر علماء نے یہ بھی لکھا کہ اگر یہ لگتی نہیں تو کیوں فرمایا تھا کہ کوئی مریض جو جانور ہے اس کو تندرست جانوروں میں نہ آنے دو اور تندرست جہاں چاہے جائے، فی اذان، اس میں عذاب، لوگوں کو تکلیف۔ کوڑ والا آدمی پاس آ کے بیٹھ جائے تو اس کو دیکھ کے نفرت ہی پیدا ہوتی ہے، یا آدمی میں عجب پیدا ہوتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، یہ دیکھو ایسا ہے، تو یہ نہیں اللہ چاہتا۔ کسی کے اوپر تمہیں یعنی تکبر پیدا اللہ یہ نہیں چاہتا، کسی کو تکلیف ہو یہ نہیں اللہ چاہتا، اس لیے تھوڑا دور ہو جاؤ۔ پھر یہ کہ جب وہ بیٹھے گا ساری دنیا اس کی تو دیکھے گی، اس میں حقارت، اپنے آپ میں حقارت پیدا ہوگی، اپنے آپ کو کمتر سمجھے گا۔ اللہ کسی کی عزت نفس کو مجروح کرنے کا نہیں کہتا، جیسا مثل مشہور ہے، آپ نے کئی بار سنی، واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت واشی کے ساتھ، جنہوں نے حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا۔ تو کریم آقا جو ساری دنیا کو معاف کرنے کا حکم کرتے ہیں، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ تو آج کے بعد میرے سامنے نہ آنا۔ ارے جب مصطفیٰ اپنے چاچے کے قاتل کو سامنے آنے سے منع کرتے ہیں، ہم اپنے جو دشمن ہیں ان کو کیسے دیکھ پائیں گے؟ ذہن میں کبھی خیال آتا ہے نا، اور کئی لوگ اس کو دلیل بھی بناتے ہیں، یار معاف کر دے، نبی کریم نے نہیں آنے دیا، میں کیسے معاف کر دوں؟ اللہ اکبر، ہم ایک ظاہری چیز پڑھ لیتے ہیں، اس کی حقیقت تک نہیں پہنچتے۔ علماء لکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں منع کیا حضرت واشی کو کہ میرے سامنے نہ آنا؟ جب بھی آئے گا وہ دیکھے گا مصطفیٰ کو تو اس کے دل میں خیال آئے گا میں نے ان کے چچا کو قتل کیا تھا، یہ جو اس کے دل میں خیال آ کے وہ اپنے آپ کو کمتر سمجھے گا، اپنے آپ پہ لعنت کہے گا میں برا ہوں، میں نے قتل کیا۔ مصطفیٰ اس کی عزت نفس کو بچانا چاہتے تھے کہ یہ میرے سامنے آ کے وہ نہ کہ میرے سے یہ گناہ ہوا تھا، میں نے مصطفیٰ کو اتنی تکلیف دی تھی، تو اس لیے میرے کریم تو کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے آدمی کو حقارت سے نہ دیکھتے ہیں، نہ حکم کرتے ہیں، اور کسی کی عزت نفس کو مجروح نہیں ہونے دیتے۔ اس لیے کہا تو میرے سامنے نہ آیا کر، اس لیے نہیں کہ مجھے کچھ ہوتا ہے، اس لیے کہ تجھے کچھ ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا علماء نے کہ بیمار، کوڑ والا یا کوئی بیمار، آج جیسے ہماری آدمی چھینک مارے کتنے لوگ بری نگاہ سے دیکھتے ہیں، لوگ کیسے منہ پھیرتے ہیں اس سے، اس نے چھینک مار دی، اس کو کرونا ہو گیا ہے۔ اب وہ چھینک بیچارہ روک رہا ہوتا ہے، جہاں الحمدللہ کہنا تھا وہاں وہ سوری کہہ رہا ہوتا ہے، چھینک کے بعد الحمدللہ کا وہ سوری کر رہا ہوتا ہے، لوگوں سے بچ رہا ہوتا ہے۔ یہ جو تیرے دل میں ابھی پیدا ہوا نا کہ میں یار بیمار ہو گیا، لوگ مجھ سے اس چیز سے مصطفیٰ بچانا چاہتے، مصطفیٰ اپنے ہر امتی کو عزت نفس بڑھانا چاہتے ہیں، اس لیے فرمایا اس میں اضافہ ہے کسی بھی بیمار کو جو ہے وہ دور رہنا چاہیے تاکہ لوگ اس سے حقارت کر کے خود گناہگار نہ ہوں۔ مومن سے حقارت کر رہا ہے، حقارت کر کے خود گناہگار نہ ہو اور وہ اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھے،
اس لیے محبوب نے کہا فر من المجذوم کما تفر من الاسد۔ اب دوسرا لا ادوا ولا ہانا، ہان کہتے ہیں پرندے کو۔ لوگ سمجھتے تھے کہ جب آدمی ایک کو قتل کرتا ہے نا، وہ مقتول کو جب دفن کیا جاتا ہے تو مقتول کے سر سے ایک پرندہ نکلتا ہے، وہ پرندہ قبر کے اوپر بیٹھ کے روز پکارتا ہے اللہ تاش اللہ تاش، مجھے پیاس لگی، مجھے پیاس لگی، میری پیاس بجھاؤ۔ تو جب تک قاتل کو قتل نہ کیا جائے وہ پرندہ پکارتا رہتا ہے۔ اس سے انتقام کا جذبہ نکلتا تھا، ایک کے بدلے 10، 10 کے بدلے 20، 20 کے بدلے 100 قتل ہوتا تھا۔ کریم آقا نے کہا کوئی ایسا پرندہ نہیں ہے۔ مرنے والا مقتول مرنے قتل ہونے کے بعد روز دعائیں مانگتا ہے یا اللہ میرے گھر والے میرے قاتل کو معاف کر دے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، وہ میرے دادا کی روح، میرے باپ کی روح، میرے چاچا کی روح پکار رہی ہے کہ میرا قاتل ابھی تک دنیا میں چل رہا، تو نے انتقام نہیں لیا۔ یہ انتقام کا جذبہ آج ہمارے خاص کر برے صغیر میں ہے نہیں ہے۔ دیہاتوں کے دیہات قتل نہیں ہوتے کہ میرے باپ کی روح مجھے پکار رہی ہے، روح تو یہ پکار رہی ہے کہ معاف کر دے اس کو۔ لیکن جاہلوں نے ایک عقیدہ بنایا تھا کہ اس کے سر سے ایک پرندہ نکلتا ہے، وہ پکارتا ہے، جب تک قاتل کو قتل نہ کیا جائے تب تک وہ پرندہ جو ہے پکارتا رہتا ہے۔ لوگ آج کل کہتے نہیں ہیں میرے باپ کی روح مجھے پکار رہی ہے، میں اس کو قتل کروں گا، اس کا قاتل زمین پہ پھر رہا ہے۔ فرمایا قاتل کے سر پہ مقتول کے سارے گناہ رکھے جائیں گے اور وہ جہنم میں جائے گا۔ اس لیے مقتول دعائیں مانگتا ہے یا اللہ میرے گھر والے اس کو معاف کر دیں تاکہ میرے گناہ بھی وہ اٹھا لے۔ قتل اتنا بڑا گناہ کیسے بن گیا؟ اس لیے کہ مقتول جو قتل ہوا، اب اگر اس کی بیوی ہے وہ پوری عمر اگر اس وجہ سے گناہ کرتی ہے کہ اس کا خامن نہیں ہے تو سارے گناہ قاتل کے سر۔ اگر اس کے بچے تعلیم حاصل کرنے سے رہ جاتے ہیں یتیم ہونے کے بعد، وہ بچوں کی ساری زندگی کی کمیاں کوتاہیاں قاتل کے سر۔ اگر اس کے بچے چور بن جاتے ہیں، ڈاکو بن جاتے ہیں، قاتل بن جاتے ہیں تو وہ ساری کی ساری اولاد کی غلطیاں قاتل کے سر۔ اس لیے قتل فرمایا گیا کہ جس نے ایک کو قتل کیا اس نے پورے معاشرے کو قتل کر دیا۔ لا حام فی الاسلام ولا تیجر ولا تیجر۔ کوئی ایسا پرندہ نہیں ہے جو نحوست کی نشانی بنے۔ کسی نے اس کا ترجمہ الو کیا، کسی نے کچھ کیا، کسی پرندے میں ایسی نحوست نہیں ہے۔ آج آپ نے دیکھا ظاہر پڑھے لکھے لوگ ہیں، گھر سے نکلے واپس آ گئے، کیوں آپ تو کام پہ جا رہے تھے، وہ کالا کتا آگے سے گزر گیا، وہ بلی آگے سے آج گزر گئی، آج میرا دن اچھا نہیں گزرے گا۔ اچھے بھلے لوگ جانوروں کو، پرندوں کو نحوست کی نشانی سمجھنے لگتے ہیں۔ ہمارے کئی پڑھے لکھے لوگ صبح ہی دیکھتے اخبار پکڑ کے، کیا دیکھ رہے ہو، تمہارا ہفتہ کیسے گزرے گا، وہ لکھا ہوتا ہے، اور سارا دن بیٹھے رہے، بھئی کیا کر رہا ہے، وہ لکھا تھا تیرا ہفتہ آج تو کو کام کرے گا تجھے نقصان پہنچ جائے گا۔ ارے تو مومن ہے، اللہ نے تجھے یہ ساری چیزیں دی ہیں، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ ارے تیرے کہنے سے نبی کریم نے فرمایا رب اشعث اکبر ذی طمرین لا یوبہ لہ ولو اقسم علی اللہ لابرہ۔ حدیث قدسی ہے، بخاری میں صحیح ہے، اللہ کے بے شمار بندے ایسے ہیں جنہیں تم پاس بھی نہ بیٹھنے دو، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، غریب ہیں، لیکن اگر وہ زبان سے قسم اٹھا لے تو اللہ اس کی قسم کو فوراً پورا کر دے۔ ارے تیرے کہنے پہ اللہ تقدیریں بدلتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ یہ دیکھنے سے اگر تقدیر بدلتی ہے تو کہنے سے۔ حضرت مجدد پاک مجدد الافسانی رحمت اللہ تعالی مکتوبات میں لکھتے ہیں کہ تقدیر دو قسم، تقدیر تو ویسے سب کہتے ہیں نا دو قسم، ایک مبرم ہے ایک معلق ہے، معلق دعاؤں سے بدل جاتی ہے، مبرم نہیں بدلتی۔ آپ کہتے ہیں مجدد الافسانی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا غوث اعظم وہ ہیں جو تقدیر مبرم کو بھی بدل دیتے ہیں۔ تو تیرے کہنے سے تو تقدیریں بدلتی تھی، تو بلی آگے گزرنے سے سارا دن بیٹھ گیا،
کالا کوا جا کے بنیرے پہ بیٹھ گئے، آج کچھ نہیں ہوگا۔ لا طیر فی الاسلام، اسلام میں کوئی ایسا پرندہ نہیں ہے جو مومن کی راہ کو روک لے، جو مومن کے کاروبار کو تباہ کر دے۔ اس لیے دیکھیے ایک حدیث نے پورا معاشرہ بنا دیا، لیکن ہم کیا ہیں، کہاں ہیں؟ ایک طرف ہم چاند پہ ایک مندر ڈال رہے ہیں اور دوسری طرف ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نوسط سمجھ رہے ہیں۔ یہ ہو گیا تو یہ ہو جائے گا، یہ ہو گیا تو یہ ہو گیا، اس دن کام شروع کر لیا، ارے اللہ کے نام سے شروع کر، جس دن چاہے کر، اللہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو کام شروع کرتا ہے، تو شادی کرنے لگتا ہے، تو کنجریاں آ کے نچانے لگتا ہے، ساری رات تیرے گھر میں شیطان ننگا ناچتا ہے، پھر کہتا ہے نہیں یہ میں نے بدھ کو شروع کیا تھا اس لیے یہ اس میں برکت نہیں پڑی۔ ارے نہیں، کسی دن بھی شروع کرتا اللہ کے نام سے شروع کرتا۔ ہم دوسرے سال طلاق ہو گئی، بھائی کیا ہوا؟ اس لیے کہ ساری رات تو تیری عورتیں، تیرے بچیاں بازاروں میں ناچتی رہی مہندی لے کے، تیرے گھر میں اس دن شیطان بھی کہہ رہا ہوگا یہ ہے تیرے محبوب کا امتی، یہ اذان بھی نہیں سن رہا، یہ ساری رات۔ آج کسی کے گھر میں جناب کیا کہتے ہیں اس کو، سالگرہ ہو کہ منگنی ہو، شادی ہو، کوئی اور ہو، تو کیا ہوتا ہے گھروں میں؟ کیا اللہ رسول کو راضی کرتے ہیں کہ سائرہ نفل پڑھتے ہیں؟ ہم جان بوجھ کے پورا خاندان سر سے پاؤں تک اللہ کی مخالفت کرتے ہیں۔ کوئی شریف آدمی گھر میں بیٹھ نہیں سکتا۔ ہم نے بزرگوں کو دیکھا گھر سے نکلتے ہوئے، دادا ہے، نانا ہے، باپ ہے، گھر میں نہیں بیٹھ سکتا۔ کیا ہوا؟ گھر میں آج شادی ہے، وہاں ناچ ڈانس ہو رہا ہے، اور پکڑ کے زبردستی لڑکے کی پھوپھی ناچے گی، مامی ناچے گی، ماں ناچے گی، یہ کرے گی، وہ کرے گی، گانے بنائے ہوئے ہیں، بوڑھی مائیں ناچ رہی ہیں، گانے بج رہے ہیں۔ شریف آدمی، نمازی آدمی گھر سے باہر نکل کے 4 گھنٹے بیٹھا رہتا ہے، کیونکہ اس کی بیٹیاں اس کی نہیں مان رہی، اس کی بیوی اس کی نہیں مان رہی، اس کے گھر والے وہ کہتے ہیں یہی تو خوشی کا موقع ہے۔ ارے خوشی کے موقع پہ تجھے اللہ اور اللہ کا حبیب یاد نہیں رہتا، غمی ہو جائے تجھے اللہ اور اللہ کا حبیب یاد نہیں رہتا، کب یاد رہے گا؟ غمی کے موقع پہ کسی کو کہے وہ رو نہ ہو، ایسے نہ کرو، یہ بینڈ نہ ڈالو، یہ رب سے گلے نہ ہو، وہ جی غمی کا موقع ہے، کون سمجھتا ہے مولوی صاحب چھوڑے ہیں، یہ ان کو چھوڑ دیں، یہ غمی کا موقع ہے۔ خوشی کا موقع یار یہ کہ مولوی صاحب خوشی کا موقع ہے، چھوڑ دیں ان کو۔ لو، خوشی کے موقع پہ تو اللہ کی نہیں سن رہا، اللہ کے حبیب کی نہیں سن رہا، غمی کے موقع پہ تو نہیں سن رہا، تو کب سنے گا؟ کب تو اللہ رسول کی سنے گا؟ غمی میں تو بھول گیا، خوشی میں تو بھول گیا۔ مومن کی غمی بھی اللہ رسول کے حکم کے مطابق، اور مومن کی خوشی بھی اللہ رسول کے حکم کے مطابق۔ ہم تو معاذ اللہ استغفر طلاق دے کے نکال دیتے ہیں گھر سے اللہ رسول، کہ اب یہ گھر میں داخل نہ ہو جائے۔ لا عدوا ولا طیرا ولا حاما ولا لوگ کہتے ہیں، یہ بھی ایک حدیث میں ہے، ستارہ، یہ ستارہ چڑھ گیا تو بارش ہوگی۔ ایک چیز یاد رکھیے، اللہ نے کوئی چیز ابس پیدا نہیں کی، کوئی چیز ابس نہیں، کسی ہر ایک کا کام ہے، چھوٹی سے چھوٹی چیز کا، بڑی سے بڑی چیز کا۔ یہ اسباب ہے جیسا میں نے پہلے کہا، لیکن ان کو کار ساز حقیقی سمجھ لینا، یہ جو ہے اصل کفر شرک پیدا کرتا ہے۔ اب ستارہ کوئی فلان چڑھ گیا تو بھئی بارش ہوگی، اب اس کے ساتھ بارش کا کیا تعلق ہے؟ اس وقت یہ تھا کہ سوری گرہن لگا ہے تو کوئی بہت بڑی غم کی خبر ہوگی، کوئی بڑا آدمی مر گیا ہوگا، تب سوری گرہن لگتا ہے۔ حضرت ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم کے بیٹے جب فوت ہوئے تو سوری گرہن، تو لوگوں نے کہا کہ شاید اس لیے لگا کہ مصطفیٰ کا صاحبزادہ کا انتقال ہے۔ اس سوری گرہن اور چاند گرہن کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب سوری گرہن لگے، چاند گرہن لگے تو کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی، صلاۃ الکسوف، صلاۃ الخسوف۔ چاند کی الگ ہے، سورج کی الگ ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ اب سورج گرہن لگ رہا ہے، حاملہ عورتیں جو ہیں وہ بیٹھے نہ، وہ کھائیں نہ، وہ پیئیں نہ، وہ لیٹے نہ۔ ارے یہ کدھر سے آ گیا؟ جو مصطفیٰ نے کہا اس کو تو بھول گئے کہ نماز پڑھنی ہے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانیاں ہیں، لہذا اس کے اسباب کئی ہیں،
جیسا آج کل سائنسدان کہہ رہے ہیں وہ زمین سورج کے آگے آ گئی، چاند سورج کے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ اپنی جگہ اسباب ہے، اس سے بھی ہم انکار نہیں کرتے، اسباب تو کوئی نہ کوئی بنے گا نا۔ زلزلہ اللہ کے حکم سے آتا ہے لیکن اسباب تو کوئی بنتا ہے نا، کوئی آتش میں پھٹتا ہے نا۔ تو رب نے جیسے عورت مرد سے بچہ پیدا کیا، اسباب پیدا کیے، پیدا تو کرنے والا وہ ہے۔ تو فرمایا ایسا کوئی ستارہ نہیں ہے۔ ہاں جیسے کوئی کہتا نا تو فلاں پتھر پہنے گا نا تو تیری بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ اب کئی آپ دیکھتے ہیں آج کل کے خاص ملنگ، وہ پتہ نہیں وہ 10 12 15 انہوں نے وہ انگوٹھیاں پہنی ہوتی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا پہنا ہوتا ہے، اور پھر بھی مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اتنے پتھر ڈال کے بھی تو مانگ ہی رہے تو کیا کر رہے تو؟ کئی ہمارے لوگ جو ہیں وہ طوطے والے کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، میں نے قسمت کا پتہ کرنا، طوطا 5 7 10 کارڈوں میں پوری دنیا کی قسمتیں لکھی ہوئی ہیں، وہ طوطا پکڑتا ہے اور پڑھ کے سناتا ہے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، وہ پتہ نہیں سارے شہر کی اسی میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ اس سے انکار نہیں ہے کہ پتھروں میں بھی اثرات ہیں، یہ اس سے انکار نہیں ہے کہ جانوروں پرندوں چرندوں درختوں میں بھی اثرات ہیں، یہ جڑی بوٹیاں کھانے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں نا، اس سے انکار نہیں کیا جا رہا۔ لیکن بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی پہنی ہے، اس میں نگ بھی پہنا ہے، اگر آپ اس نیت سے اس کو پہنیں گے تو سنت ہے، لیکن اس نیت سے پہن لیا کہ یہ تو زمرد پہنے گا تو بیماریاں جائیں گی، تو نحوستیں جائیں گی، اس کی وجہ سے تجھ پہ کرم ہوگا، یہ عقیدہ غلط ہے۔ ہاں اگر اس میں اللہ نے کوئی سبب پیدا کیا تو پہن، اللہ کرم کرے، لیکن یہ نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے یہ اگر عقیدہ ہو جائے صحیح کہ کرنے والا اللہ ہے، جب اللہ نے شفا دینی ہوتی ہے تو پانی کے گھونٹ سے بھی دے دیتا ہے، اسی میں شفا پیدا کر دیتا ہے، اور جب شفا نہیں ہے تو ساری دنیا کی دوائیاں کھا لیں، ساری دنیا کے ڈاکٹر حکیموں کو آزما لیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنے عقیدوں کو پکا کرو، اللہ پہ بھروسہ رکھو، جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کو 100% سچا سمجھو، اس پہ عمل کرنا شروع کرو۔ دیکھو ہر طرف سے اللہ کی رحمتیں برسیں گی۔ ہم نے گھروں سے قرآن کو نکال دیا، ہم نے گھروں سے حدیثوں کو نکال دیا، ہمارے گھروں میں دن رات ٹی وی چلتے ہیں، دن رات موبائل چلتے ہیں، دن رات گانے چلتے ہیں، دن رات بے حیائی چلتی ہے، پھر ہم بھاگتے ہیں تعویذوں کی طرف، پیروں کی طرف، اور وہ بھی آگے ایسے لٹیرے بیٹھے ہوتے ہیں کہ پھر وہ پیروں کو بھی بدنام کرتے ہیں، دین کو بھی بدنام کرتے ہیں، دین داروں کو بھی بدنام کرتے ہیں۔ تمہارے پاس تمہیں اللہ نے سب سے بڑی شفا کی کتاب قرآن دی ہے، گھر سے پڑھو، زیادہ نہیں تو یار ایک صفحہ پڑھ کے نکل جایا کرو، سامنے اپنے قرآن رکھو، اس کو الماریوں میں نہ سجاؤ، صرف جاتے جاتے 2 منٹ قرآن پہ نہیں پڑھ سکتے نظر ڈال کے چلے جاؤ، صرف کھول کے اس کو دیکھ کے باہر نکل جاؤ۔ فرمایا قرآن کو دیکھنا النظر علی المصحف عبادت، قرآن کو دیکھنا بھی رب کریم کی عبادت ہے۔ اگر تمہارے پاس وقت نہیں، اب تو یہ مسئلہ ہی ختم ہو گیا، موبائل میں جہاں مووی ریکارڈ کرتے ہو قرآن کو نہیں رکھ سکتے، اٹھتے بیٹھتے جاتے آتے گاڑی میں قرآن کو نہیں دیکھ سکتے، ایک سورت نہیں پڑھ سکتے، ان کو اپنے گھروں میں داخل کرو، قرآن کو اپنے گھروں میں لے آؤ، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی سنتوں کو، برکتیں ہو جائیں گی۔ دعا ہے کہ اللہ جل مجد الکریم ہمیں یہ بھولا ہوا سبق دوبارہ یاد کرا دے، ہم دوبارہ اسی پٹڑی پہ چڑھ جائیں جس پہ آقا ہمیں چاہتے تھے۔ ایک آخری مسئلہ، شاہ صاحب نے آتے مجھے حکم فرمایا کہ کئی لوگ آتے ہیں، زوال کا وقت ہوتا ہے وہ سنتے ہیں یا نفل پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ہم بھی کئی بار دیکھتے ہیں آئے اسی وقت۔ بھئی زوال کے وقت کوئی نفل، کوئی فرض، کوئی سنت جو ہے وہ پڑھنی جائز نہیں ہے، اس لیے جب زوال کا ٹائم گزر جائے تب نفل پڑھیں، مسجد میں ہوں یا گھر میں ہوں یا کسی جگہ بھی ہوں۔ یہ 3 ٹائم، سورج نکلتے ہوئے، اس کے 20 منٹ بعد، سورج غروب ہوتے ہوئے اس سے 20 منٹ پہلے، اور جب نصف نہار پہ سورج ہو، ان وقتوں میں کوئی بھی نماز پڑھنی منع ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔